بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس رب بابرکت کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور کروڑہ درود و سلام اس کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ بزنس مینجمنٹ یا پرنسپلز آف مینجمنٹ کا جو ہم لوگوں نے ٹاپک سٹارٹ کیا وہ تھا پڑھنا۔ ہم نے اس کو ایکسپلین یا ڈیفائن ہی اس طرح سے کیا کہ creating and maintaining an environment in which individuals working together try to achieve their targets، کہ ہم ایسا ارینجمنٹ کر لیں، ایسا ماحول بنا لیں جہاں سب لوگ مل جل کے وہ کام کر لیں جو کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا ہم نے اس کو پڑھا کہ it is a process of coordinating the activities of others so that we may be able to achieve our targets efficiently and effectively۔ ہم نے مینجمنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے مختلف اپروچز پھر پڑھنا شروع کی کہ وہ ماحول بنتا کیسے ہے، وہ کوارڈینیشن آتی کیسے ہے چیزوں کے درمیان تاکہ ہم وہ کام کر لیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کے لیے 3 اپروچز پڑھی: فنکشنز اپروچ، رولز اپروچ اور سکلز اپروچ۔ اور یہ تینوں کی تینوں جو ہم نے اپروچز ڈسکس کی، ان کو ہم مینجمنٹ تھیوریز یا مینجمنٹ اپروچز کے نام سے انٹروڈکٹری پورشن ہم نے ان کا پڑھا، کہ یا تو مینیجرز کے اندر کچھ سکلز ہوتی ہیں، وہ ان سکلز کو استعمال کر کے کوارڈینیٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو، یا مینیجرز کنٹینیوسلی کچھ ایسے رولز پرفارم کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ماحول بنا رہے جس میں وہ کام ہو جائے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا اس میں سب سے زیادہ ریکگنائزڈ جو ہمارے پاس ہے، موسٹ وائڈلی یوزڈ ہے، وہ تھی فنکشنز اپروچ، کہ مینیجرز مختلف ایکٹیویٹیز کو، فنکشنز کو اس طرح سے ارینج کر دیتے ہیں، آرگنائز کر دیتے ہیں کہ وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے جو کام وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ فنکشنز اپروچ کو ہم نے پڑھا کہ مینیجرز 4 طرح کے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں: پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ۔ جب ہم نے ان کی ڈیٹیلز پڑھنا شروع کی تو ہم نے پلاننگ کو ایکسپلین ہی اس طرح سے کیا کہ فیوچر کے بارے میں ڈیسیژن میکنگ کر لیتے ہیں مینیجرز کہ کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ وہ سوچ لیتے ہیں کہ کیا آبجیکٹیوز ہیں ہمارے اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کیسے کرنا ہے، کورس آف ایکشن یا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جب وہ چیزوں کو پلان کر لیتے ہیں، ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو پھر وہ چیزوں کو ارینج کرتے ہیں، ان آرڈر لے کے آتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں تاکہ کام میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کا نام ہم نے رکھا آرگنائزنگ، کہ آرگنائزیشن کا سٹرکچر ڈیفائن کر دیتے ہیں مینیجرز کہ کیا کام ہے اور کس نے کرنا ہے۔ ہم نے اس میں آرگنائزیشن سٹرکچر کی ڈیٹیلز پڑھی، فارمیلٹیز کیا ہیں، ڈیسیژن میکنگ کون کرتا ہے، اسپین آف مینجمنٹ کیا ہے، ڈپارٹمنٹلائزیشن، اور اس طرح کی ہم نے اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کی۔ پھر جب مینیجرز پلاننگ اور آرگنائز کر لیتے ہیں تو پیپل کنٹینیوسلی نیڈ ڈائریکشنز۔ تو یہاں پہ مینیجرز کا تیسرا امپورٹنٹ فنکشن ہم نے ڈسکس کیا لیڈنگ کے نام سے، اور لیڈنگ ہم نے اس کو ایکسپلین ہی اس طرح سے کیا تھا کہ دوسروں سے کام کروا لینا، انہیں ڈائریکشنز دے کے اور انہیں موٹیویٹ کر کے۔ یہاں پہ آ کے ہم نے لیڈرشپ کی کچھ تھیوریز کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا کہ کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں لیڈرز میں، یا ان کے بیہیویئرز، ایکشنز، ری ایکشنز کاؤنٹ ہوتے ہیں، یا کچھ کانٹیجنسیز ڈیفائن کرتی ہیں کہ لیڈرشپ کا فنکشن کیسے پرفارم کرنا ہے۔ پھر ہم نے اس میں موٹیویشن کی کچھ تھیوریز کو ان ڈیٹیل پڑھنا شروع کیا کہ لوگ کس طرح سے کام کے لیے راضی ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف دور میں، مختلف ایراز میں جو لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے گئے، ہم نے اس کو موٹیویشن تھیوریز کے نام سے پڑھا۔ ہائرارکی آف نیڈز تھیوری پڑھی، ERG تھیوری پڑھی، ہم نے 2 فیکٹر تھیوری اس میں ڈسکس کی، ایکسپیکٹنسی تھیوری، ایکویٹی تھیوری، سیلف ایفیکیسی تھیوری، اس طرح کی ہم نے اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کی۔ اب جب یہ سارا کام کر رہے ہیں مینیجرز، پلان کر رہے ہیں، چیزوں کو ارینج کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں، دوسروں کو ڈائریکشنز دے رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن، مینجمنٹ کا چوتھا امپورٹنٹ فنکشن، کہ وہ کنٹینیوسلی یہ مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اب کنٹینیوسلی یہ مانیٹر کرنے کا پروسیس کہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، یہ مینیجر یا مینجمنٹ کا 4تھ امپورٹنٹ فنکشن ہے، وچ از کالڈ دا کنٹرولنگ فنکشن۔ اور کنٹرولنگ کو ہم نے بریفلی پڑھا تھا
کہ یہ مانیٹرنگ اور ایویلویشن کا پروسیس ہے تاکہ مینیجرز فیڈ بیک دے سکیں اور کریکٹیو ایکشنز لے سکیں. تو کنٹرولنگ کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیلز آج پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا یہ کورس میٹر وائنڈ اپ کریں گے. کنٹرولنگ کو ہم لوگ فارملی ڈیفائن ہی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اٹ از دا پروسیس آف مانیٹرنگ پرفارمنس آف resources by comparing actual performance with the standards in order to ensure the efficiency and effectiveness of each resource in achieving the overall objectives so that feedback may be provided and corrective actions may be taken. یہ اسی بات کو میں نے ڈیفینیشن کی فارم میں لکھ دیا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی ریسورس کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں. یاد دہانی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں 3 طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں: فائنینشیل ریسورسز، فزیکل ریسورسز اور ہیومن ریسورسز. اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تینوں کے تینوں ریسورسز کو ہم ایز این ان پٹ استعمال کرتے ہیں کچھ آؤٹ پٹس جنریٹ کرنے کے لیے، اور اس ان پٹ آؤٹ پٹ کی ریشو سے ہم پروڈکٹیوٹی کا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ ریسورس وہ کام کر رہے ہیں جو ہم کروانا چاہ رہے تھے ان سے یا نہیں. یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ریسورس ایفیشینٹ اور ایفیکٹو ہیں یا نہیں. تو ریسورسز کی ایفیشنسی اور ایفیکٹونیس کو میئر کرنے کے لیے ان کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتے رہنا کنٹرولنگ ہے. لیکن صرف اتنا ہی نہیں، لکھا ہوا ہے ہمارے پاس کہ مانیٹرنگ دا پرفارمنس. یہ مانیٹرنگ کرنی کیسے ہے؟ ایکچول پرفارمنس کو سٹینڈرڈز کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ یہاں پہ میں آپ کو پھر یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ ہم جب پلاننگ میں گولز ڈیفائن کر رہے تھے، آبجیکٹیوز ڈیفائن کر رہے تھے، گول سیٹنگ کر رہے تھے، تو ہم نے کچھ گائیڈ لائنز پڑھی تھیں کہ ہاؤ ٹو ڈیفائن اسٹینڈرڈس، ہاؤ ٹو ڈیفائن دا گولز. اور ان گائیڈ لائنز میں ہم نے پڑھا تھا کہ 5 کریکٹرسٹکس، 5 خصوصیات ہونی چاہیے کسی بھی ٹارگٹ میں، اور ان کو ہم نے اسمارٹ آبجیکٹیوز کے نام سے پڑھا تھا. اسپیسیفک ہونے چاہیے ٹارگٹس، میئریبل ہونے چاہیے، اچیویبل یا اٹینیبل ہونے چاہیے، ریلیونٹ ہونے چاہیے اور ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے. یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں جو ہم کسی بندے کے لیے ڈیفائن کر دیتے ہیں. مثلا کسی ایک انڈیویجول امپلائی کے لیے ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ آپ نے 1 مہینے کے اندر 100 یونٹس بنانے ہیں. اب یہ ٹارگٹ اس کو دینے کے بعد آرام سے بیٹھ نہیں جانا، اس کو ڈائریکشنز دینی ہے، چیزوں کو ارینج کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزنگ اینڈ لیڈنگ. اب 1 مہینے بعد ہم نے دیکھنا ہے اس نے کتنے یونٹ بنائے. پتہ چلتا ہے اس نے 90 یونٹ بنائے تھے. یہ ہے کمپیریزن آف ایکچوئل پرفارمنس ود دا اسٹینڈرڈ، کہ اسٹینڈرڈ تو تھا کہ 100 یونٹ بنانے ہیں اس نے، لیکن بنائے 90. یہاں پہ آ کے جب ہم نے کمپیریزن کر لیا، ابھی کنٹرولنگ ختم نہیں ہوئی. اب ہم نے دیکھنا ہے وہ ایفیکٹو رہا، ایفیشنٹ رہا یا نہیں. اور دونوں صورتوں میں ہم نے اس بندے کو بتانا ہے کہ بھئی ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ 100 یونٹ بناؤ گے، آپ نے 90 بنائے ہیں، تو کچھ غلطیاں رہ گئیں، آپ ان غلطیوں کو دور کرو. یہ اس کو بتانا فیڈ بیک ہے کہ ہم وہ انفارمیشن اس تک کنوے کر رہے ہیں جو ہم کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. اور فیڈ بیک دینے کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کہ فیڈ بیک دینا ہے، ساتھ ساتھ ہم اس کو کچھ سجیشنز دے دیں گے، کچھ ایسے میئرز لے لیں گے کہ جو اس کی پرفارمنس میں ڈیفیشنسی ہے وہ ڈیفیشنسی دور ہو جائے. یہ کہلائے گا کریکٹیو ایکشنز. تو یہ جو ہمارے سامنے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے نا کہ پرفارمنس کو مانیٹر کرتے رہنا کیسے، ایکچوئل پرفارمنس کو سٹینڈرڈ کے ساتھ میئر کرتے رہنا کیوں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایفیشنسی اور ایفیکٹونیس ہے یا نہیں، اور ساتھ ساتھ ہم فیڈ بیک دیتے رہیں اور کریکٹیو ایکشن لیتے رہیں تاکہ فیوچر میں ہم سے غلطیاں کم ہوں. یہاں پہ آ کے ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں اس کو فارملائز کرنے کے لیے، فارمیلٹی کے طور پہ، کہ کنٹرولنگ پروسیس کیا ہے. یہ جو ڈیفینیشن میں ہمارے پاس پوائنٹس لکھے ہیں، انہی پوائنٹس کو اپنی آسانی کے لیے ہم 4 سٹیپس میں تقسیم کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن ہوئے ہیں، میں ان کو باری باری ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں آپ کے لیے. ہمارے پاس سب سے پہلا سٹیپ لکھا ہوا ہے ڈیفائننگ سٹینڈرڈز. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سٹینڈرڈز یا گولز ڈیفائن کرتے ہوئے ہم 5 باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ گولز، ٹارگیٹس شوڈ بی اسمارٹ.
स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर देते हैं किसी भी बंदे के लिए, उसको टाइम लाइन दे देते हैं, स्पेसिफिकली बता देते हैं हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, जब वो टाइम गुजर जाता है तो हम परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ मॉनिटरिंग से मुराद है कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। और किसी भी रिसोर्स के लिए यही प्रोसेस करेंगे हम। तीसरा, हम फीडबैक देते हैं, उसको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, और ये है क्या? कन्वे द मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन टू द टारगेट रिसोर्स। और चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप, सिर्फ फीडबैक देने से हमारा पर्पस फ़ायदा पूरा नहीं होगा जो हम करना चाह रहे हैं, हम करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं। और हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे परफॉर्मेंस अबव स्टैंडर्ड हो, चाहे इक्वल टू स्टैंडर्ड हो, चाहे बिलो स्टैंडर्ड हो, करेक्टिव एक्शन हर सूरत में लेना है। करेक्टिव एक्शन से मुराद आप यहाँ ये ना लो कि कुछ गलत हो रहा है तो हमने उसको सही करना है। आप इसको इस तरह से ले लो कि अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, हमने उससे कहा था 100 यूनिट्स बनाने हैं, उसने 110 यूनिट बना दिए। ये जो उसने एक्स्ट्रा यूनिट बनाए हैं ना, हमारे लिए बेहतर है। हम चाहते हैं वो आगे भी अच्छा ही काम करे। हम उसके लिए कमीशन अनाउंस कर देंगे, कैश प्राइज़ दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। क्यों? ताकि वो परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें। ये प्राइज़ देना भी करेक्टिव एक्शन है। किस सूरत में? व्हेन समवन इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। अगर कोई बिलो एक्सपेक्टेशन परफॉर्म कर रहा है, 100 यूनिट बनाने थे 80 बनाए, अब भी करेक्टिव एक्शन लेना है। अब करेक्टिव एक्शन क्या होगा? वजह ढूंढो, डेविएशन क्यों आई वहाँ पे, और उस वजह को दूर करने की कोशिश करो। क्या रिसोर्सेज कम थे? क्या टाइम कम था? क्या स्किल नहीं थी? क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत थी? जो भी वजह बनी डेफिनेशन की, उस वजह को दूर करना, ये भी करेक्टिव एक्शन कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेदर द परफॉर्मेंस इज़ गुड और बैड, वेदर द परफॉर्मेंस इज़ अबव और बिलो द स्टैंडर्ड्स, सर्टन करेक्टिव एक्शंस शुड बी टेकन। और ये करेक्टिव एक्शंस, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो एप्रिसिएशन या रिवॉर्ड्स होते हैं, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ट्रेनिंग या प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज होता है। अब जब हम बार बार रिसोर्सेज का जिक्र कर रहे हैं तो आपने याद रखना है कि हम कंट्रोलिंग की डिटेल्स यहीं तक पढ़ेंगे। हमने कंट्रोलिंग की टेक्निक्स, इससे आगे एक टॉपिक है, वो नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हर एक को कंट्रोल करने का तरीका मुख्तलिफ है। अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, तो फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते ही अलग हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे अप्लाई करते हैं? आप लोग अकाउंटिंग और फाइनेंस के सब्जेक्ट्स में उसको पढ़ोगे। अगर हम फिज़िकल रिसोर्सेज की बात करें तो फिज़िकल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए उनकी कंट्रोलिंग टेक्निक्स ही अलग हैं। तो फिज़िकल रिसोर्सेज को कंट्रोल कैसे करना है, उसकी टेक्निक्स आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे। वो स्पेशलाइजेशन के टॉपिक्स हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज को, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से जज करना है, उसके लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम ये टेक्निक्स डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल द ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट में हमने एज अ बेसिक फिलॉसफी सिर्फ डिस्कस किया कि कंट्रोलिंग है क्या, और इन जनरल कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है। यहाँ तक हमारे पास मैनेजमेंट, उसकी थीम, उसकी बेसिक्स और उसके 4 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग मुकम्मल हो गए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।